نو مور ہنسی. تو ایک دفعہ بیوی سے میں کہہ رہا تھا سو جاؤ, تم لوگ میں عقل تو ہوتی نہیں. کہا آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں عورتوں میں عقل نہیں ہوتی؟ میں کہا کہ انٹیلیجنٹ میں جینٹ ہوتا ہے, اٹس ناٹ وومن, انٹیلی وومن, انٹیلی گرل, انٹیلی نو انٹیلی. تو اس نے کہا بالکل صحیح کہا, مینٹل میں بھی مین ہوتا ہے, وومن نہیں ہوتی. مینٹل ہے نا, نو وہ مینٹل, مینیاک مین. تو عقل کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے نا. اسی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھے لکھے تھے نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی عقل دی تھی کہ کائنات میں کسی کے پاس بھی نہیں تھی. عقل کے لیے پھرنا پڑتا نا. میں کرکٹ کھیلتا تھا گھر میں, کرکٹ کی عقل نہیں تھی, بس ادھر مارا ادھر مارا آؤٹ. لیکن کرکٹ کی عقل کی ابھی کون سا شاٹ کھیلنا ہے نا. ابھی میں طواف کر رہا ہوں, اقامت ہوگی, طواف کروں یا میں نماز پڑھوں. طواف حرم کی سب سے بڑی نیکی ہے, طواف چھوڑو. میں حاجی ہوں, عرفہ میں ہوں, مغرب پڑھوں, نہیں چھوڑو, قضا کرو, اس کو نہ پڑھو. یہ تفقہ فی الدین. بہت سارے لوگ مغرب پڑھتے. ایک عورت دوڑ رہی تھی حرم میں, دوڑ رہی تھی, اس میں صفا مروہ پہ حج پہ دوڑ لگا رہی تھی. میں مولوی صاحب نے کہا بے وقوف, یہاں عورتیں نہیں مرد دوڑتے ہوں. کہا بے وقوف, حاجرہ دوڑی تھی, ابراہیم السلام دوڑے تھے. اب اس کو کون سمجھائے گا, ہے نا. ابراہیم السلام تھوڑی دوڑے, حاجرہ. تو ہم مرد دوڑ رہے ہیں. تو اگر عقل استعمال کی, سر والی تو مر گئے, کیونکہ سر کی عقل بہت کمزور ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب ہیں, میرے دوست ہیں, بہت بڑے زبردست عالم ہیں, شوگر کے مریض ہیں. تو میں نے کہا حضرت یہاں والی عقل تو ہماری سب کی فارغ ہے. کہتے کیوں؟ میں نے کہا بکری کو کبھی گوشت نہیں کھلا سکتے, شیر کو گھاس نہیں کھلا سکتے, لیکن مولوی صاحب شوگر کے مریض ہیں, ابھی افطاری میں سب کچھ کھا جائیں گے. ان کو پتہ ہے کیوں؟ یہاں سے انسان کمزور ہے. اللہ نے انسان کو ممتاز بنایا اس قلب کی وجہ سے. اور قبر کا پہلا سوال قبر کا, قلب کا ہے. من ربک وحصل ما فی الصدور الذی تطل علی الافئدہ. جہنم سینے میں گھسے گی. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. تو دل کھولنے کے لیے افلم یسیر فی الارض. ہمارے بعض دفعہ کپتان عمران خان ایسی گراؤنڈ میں باتیں کرتے تھے, ہم کہتے یار ان کو سمجھ نہیں, اور وہ صحیح ہوتا تھا, میچ جیت جاتے تھے. ایک دفعہ 30 رن چاہیے تھے, 8 وکٹیں ہیں, آسٹریلیا مارا ماری کر رہی ہے, کہنا میچ جیتے, ہم جیت گئے میچ. 92 ورلڈ کپ پوری دنیا کہہ رہی تھی ہار جائے گی, جیت گئے ہم. تو یہ پھرنے سے ہوتا ہے. یہ صرف خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے, جو بھی جس فیلڈ میں پھرے گا اللہ اس کی عقل اس پہ کھولے گا. بیٹھ کے نا, علم جو ہے نا, علم میں جو ہے جذبہ ہوتی ہے, سکون لام میں, یہ بیٹھ کے سیکھا جاتا ہے. عمل میں لام میں حرکت ہے, یہ حرکت سے سیکھا جاتا ہے. ہمارے فرماتے تھے مولانا, تبلیغ کا کام لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے. بے وقوف جی, جس کا وقوف نہ ہو, چلتا رہے, وقف نہ ہو, وقوف بے وقوف. اسٹیگننٹ واٹر از ڈرٹی, اسٹیگننٹ واٹر بیکم سٹنکی. بے وقوف, چلتا رہے. ایک مفتی صاحب 1 گھنٹے کسی کو نکلنا سمجھا رہے تھے, تو انہوں نے مجھ سے کہا, میں بیٹھا سو رہا تھا, نیند میں کہا مفتی صاحب اس کو جانے دو یار. اس کو کہا نہیں آپ بتاؤ کیوں نکلوں. میں کہا اگر تو 7 دن کھانا کھائے اور نہ نکلے کیا ہوگا؟ مر جاؤں گا. میں کہا نکلے گا نہیں تو مر جائے گا, نکلنا ضروری ہے, نکلے بغیر کام نہیں بنے گا. تو میرے دوستو, عقل کے, دل کی عقل, دل کی آنکھ اور دل کے کان کھولنے کے لیے پھرنا پڑتا ہے. میرے دوستو, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پانی اور مٹی کا بنایا. پانی اگر اپنی حد میں رہے نا, نلکے میں کتنا اچھا لگتا ہے نا, صبح گرم پانی آ رہا ہے ماشاءاللہ, ہے نا, ٹھنڈا پانی آ رہا ہے, گرم شاور, گرمی حد میں ہے. پانی حد توڑ دے, نلکے پھوڑ دے, سارا گھر برباد کر دیں. پانی بہت خوبصورت ہے. سمندر کراچی میں لوگ جاتے ہیں, فلڈ آیا پورے کراچی کو تباہ کر دیا. پانی نے حد چھوڑی, پورا کراچی تباہ ہو گیا. ہم سب پانی سے بنے, سب حد سے نکلے ہوئے, کوئی باؤنڈری نہیں ہے. بغیر باؤنڈری کے تو کرکٹ نہیں ہوتی. ہمیں لوگوں سے پوچھتے ہیں بھائی امریکہ میں کتنی نماز پڑھنا فرض ہے فجر میں؟ کہ 2 رکعت. میں سمجھا یہاں 4 ہے کہ ماحول اچھا ہے, یعنی 2 ہی ہے. میں کہا زکوٰۃ پیسے زیادہ ہے, سنا 10% ہے, کہ 2.5% ہے. میں کہا بتاؤ امریکہ میں کمانا کتنا فرض ہے؟ جی کمانا کتنا فرض ہے کچھ نہیں پتا, کمائی جاؤ, کوئی بریک ہی نہیں ہے, کوئی باؤنڈری نہیں ہے. کب کمانا فرض ہے؟ کیا امریکہ میں زوال میں سجدہ کر سکتے ہیں؟ کیا امریکہ میں فجر میں عشاء پڑھ سکتے؟ نہیں. وقت کب فرض ہے کب نہیں ہے پتہ ہی نہیں امت کو, کب کمانا فرض ہے کب نہیں کمانا. میرے دوستو بزرگو, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. مَا أُرِيدُ مِنْ رِزْقٍ, ہم تم سے روزی نہیں چاہتے. وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ, ہم نہیں چاہتے تم اللہ کو کھلاؤ. اللہ تو خود بڑی طاقت رزاق ذات ہے. ہمارا مقصد کمانا نہیں ہے. پیشاب کرنا ضرورت ہے, آگے مقصد تھوڑی ہے. کمانا ایک ضرورت ہے. میں نے مقصد بنایا اللہ کی قسم ذلیل ہوں, ذلیل
کچھ بھی نہیں بنا, کما کما کے حشر کر دیا. ہمارے لاہور میں کہتے ہیں لاہور ہور لے کیا ہور لاہور, اور کراچی میں کہتے ہیں مال جہاں سے بھی آ جا بس مال. اتنا کمایا کچھ نہیں بچا, اور نہ کسی کا منتا دیکھا آج تک, کبھی نہیں. یہ لائن ہی نہیں ہے. مفتی صاحب نے کافی بڑی زبردست پلائی ماشاءاللہ. مجھے ایسا لگتا ہے گھر کے کام آپ خود ہی کرتے ہیں, اتنی اچھی کافی ماشاءاللہ. مفتی ایسے ہی بنتے ہیں, وہ مفتی بن ہی نہیں سکتا جو گھر کے کام نہ کرے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گھر کے کام کرتے تھے. بھائی یہ سنت ہے, اس میں وہ نہیں ہے. میری بیوی ایک دفعہ ہم گئے وہاں اپنا یہ کہاں ہے بنی سعد, جہاں آپ علیہ السلام بچپن میں رہے تھے. چھوٹے سے 2 کمرے, چھوٹے سے, اور ایگزیکٹلی ویسے ہی, کوئی چینجنگ نہیں تھی, ویسے چھوٹے کمرے. یعنی میرے کچن جتنا کمرہ, 2 کمرے تھے, ایک اوپر نیچے. تو جنید جمشید نے نعت شروع کر دی, کیفیت بن گئی. وہاں درخت بھی تھا شق صدر والا. تو مجھے کہا تھوڑی سی سیرت پہ بات کریں. میں نے بات کی تو میری بیوی نے بات کے بعد کہا آپ اتنی سیرت پہ بات کرتے ہیں, گھر کا ایک کام نہیں کرتے. میں نے کہا میری نادان بیوی, اتنا گھر بنا لے, سارے کام میں کروں گا, تیرا تو کچن بھی اس سے 3 گنا بڑا ہے, میں نوکر ہوں تیرا, اتنا گھر تو بنا, گھر بڑا چاہیے, کام بھی میں کروں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر چھوٹا سا کام کا, وہ تو خیر کیا تھا, ان کی کیا مثال ہے. میرے دوستو, پانی کتنا فائدہ مند چیز ہے نا. ہم جب تھکتے تھے نا کرکٹ میں, کوئی دنیا کا ڈاکٹر, کوئی فزیو ہمارے لیکٹک ایسڈ تھکن نہیں, سوئمنگ نکال دیتی تھی. پانی ایسی زبردست چیز ہے, انسان کی تھکن نکال دیتی ہے. پانی انسان کی پیاس بجھاتی ہے. پانی کے بغیر کوئی شے زندہ نہیں رہ سکتی. ہر شے کو پانی سے بنا ہے. ہم پانی سے بنے ہیں, ہم پانی سے بنے ہیں. پانی جو ہے جب ہمیں چوٹ لگتی ہے برف لگاتے ہیں, ایسے سویلنگ ختم ہوتی ہے. میرے سر میں زندگی میں ایک ہی دفعہ گیند لگا, ہیلمٹ نہیں پہنی تھی, تو اس کے بعد میں نے برف لگائی. 6 گھنٹے بعد پھر برف 24 گھنٹے سویلنگ ختم ہو گئی. پانی تھے ماشاءاللہ. پانی کو دیکھ کے ہم جب انڈیا کے خلاف میچ ہو یا ورلڈ کپ کا فائنل ہو تو ہمیں بٹھاتے سمندر کے سامنے. پانی کو دیکھ کے سکون ملتا ہے. انسان کو دیکھ کے سکون ملنا چاہیے تھا. آج انسان میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کے بے سکون ہو جاتے ہیں. کہاں آ گئی پھر وہی شکل. ہمارے, میں اکثر بتاتا ہوں, ہمارے فون پہ ایک فون آیا, اس پہ نام لکھا تھا. اس کو کون, بیوی کا فون ہے, ہٹلر لکھا تھا, ہٹلر, بیوی کا نام ہٹلر رکھا. ہماری ایک رشتہ دار ہے خالہ, فون آیا, اس کو فون کس کا, شوہر کا, غوری مسل نام رکھا ہوتا. بھائی کیمرہ بند کر دیں. ایک آدمی ڈارٹ بورڈ پہ تیر مار رہا تھا زور زور سے, غصے میں, سامنے بیوی کی فوٹو لگائی تھی, مار رہا تھا. بیوی کا فون, ہنی واٹ یو ڈوئنگ, میں کہا ہنی مسنگ یو, کانٹ ہٹ یو, مسنگ یو. پانی تو اتنی زبردست چیز ہے, وہ مزہ آ رہا ہے. سپ ٹھنڈا پانی, چائے بھی پانی, جوس بھی پانی, دودھ بھی پانی. ماں کی چھاتی سے بچہ پانی پی رہا ہے, دودھ پی رہا ہے. آج یہ پانی کیا بن گیا بھائی. پانی حد میں ہو تو لہر, پانی حد چھوڑے کیچڑ بن جاتا ہے. آج یہ پانی حد سے نکل گیا ہے. اپنی مرضی, جہاں چاہوں چلا جاؤں, جہاں چلا جاؤں. یہ پانی میں. دوسری چیز, ہم بنے مٹی سے. مٹی, ہر شے جو ہے اللہ تعالیٰ نے, ہمارا کپڑا مٹی سے, گاڑی مٹی, ہر چیز مٹی سے. مٹی, سب سے اچھی مٹی کون سی ہوتی ہے, انسان کی عبد, جس کو عبد کہتے ہیں. اس مٹی کو کہتے ہیں جو لوگوں کے پیروں کے نیچے آتی ہے, نیچے. آج ہم بڑا بننا چاہ رہے ہیں, ہمیں بڑا بنا دو. میرے دوستو, پانی اور انسان, پانی اور مٹی کا مجموعہ ہے. اس میں بہت خیریں ہیں, لیکن یہ خیریں کب دکھیں گی. میری جو کرکٹ کی ٹیلنٹ تھی وہ کرکٹ کی گراؤنڈ میں نظر آئی, ہاکی میں تھوڑی نظر آتی. سوئمر کا ٹیلنٹ پانی میں آتا ہے, یہ فرش پہ تھوڑی آئے گا. ہوائی جہاز کا ٹیلنٹ ہوا میں آتا ہے, یہاں زمین پہ تھوڑی آئے گا. کشتی کا ٹیلنٹ پانی میں, خشکی میں تھوڑی ہے. سم کا ٹیلنٹ موبائل سم میں, بادشاہ کے محل میں تھوڑی ہے. میرے دوستوں, ہمارا ٹیلنٹ کس میں ہے, اللہ کے نبی کے رستے میں ہے. اگر ہم اللہ کے نبی کے رستے پہ آ جائیں, اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ, ظالم قیامت کے اپنا ہاتھ کھا جائے گا. یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا. آپ تو ماشاءاللہ طالب علم کتنے سارے ہیں, اکثر ہیں یا کچھ میرے ٹائپ کے ہیں جن کو علم کی ضرورت ہی نہیں, سب یہ مدرسے والے ہیں. اچھا, عام لوگ ہیں نا. میرے دوستوں, اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ میرا نبی کا, کاش یہ اپنا ہاتھ چبا جائے گا اور کہے گا ہائے کاش میں نبی کا رستہ اپنا رستہ بنا لوں. یاد رکھنا, دین کی بہت ساری محنتیں ہیں, سب حق ہیں, کوئی غلط نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ درس نظامی یہ کتنے سال پہلے شروع ہوا مولانا, 100 سال پہلے. تبلیغ کا کام 100 سال پہلے, تو بیچ میں 1000 سال کیا ہو رہا تھا؟ کیا اس وقت دین نہیں تھا؟ کیا علماء نہیں تھے؟ کیا اس وقت نہیں, سب کچھ تھا. لیکن میرے دوستو ایک بات یاد رکھنا, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قول ہے کہ جیسے دین کے پہلے, جیسے امت کے
پہلے طبقے کی اصلاح ہوئی، امت کے آخری طبقے کی بھی ہوگی. پہلے طبقے کی اصلاح کس سے ہوئی؟ اللہ کے نبی کے طریقے سے. یاد رکھنا دین کی جتنی محنتیں ہیں وہ طریق سے نکلی ہیں. طریق کہتے ہیں چھوٹے رستوں کو، حاجی طریق ڈیٹورس کو. سبیل کہتے ہیں موٹر وے کو. سبیل ایک ہی ہوتی ہے. کہ ہائے کاش میں نبی کے رستے کو اپنا رستہ بنا لیتا. کہے گا اوے تیرا ناس ہو، تو نے ان لوگوں سے دوستی کیوں کر لی؟ نبی کا رستہ چھوڑ دیا. نبی کا رستہ طریق نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے. مولانا احمد بالپوری صاحب نے خود سنا، ہمیں بتایا کہ نبی کا رستہ کیا ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی. نبی کا ایک ہی رستہ اس کو سبیل کا ہے. نبی کا رستہ، نبی کی زندگی اپنی. صحابہ نے ایک غلطی کی اجتہادی، اپنی غلطی جان بوجھ کے نہیں، ڈیلیبریٹلی نہیں، وہ پہاڑی چھوڑ دی. آپ علیہ السلام نے کہا تھا میری مرضی کے بعد نہ چھوڑنا. ایک اجتہادی غلطی ہوئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے. 70 صحابہ اللہ کے نبی کے سب سے کائنات کی قیمتی دانت شہید ہو گئے. آج ہم کتنی نبی کی باتیں چھوڑ رہے ہیں، کتنی نبی کی باتیں ہم نہیں مان رہے. جو نبی کے ہیں اس کو لے لو، جس سے باز کرو اس کو منع باز ہو جاؤ. میرے دوستو نبی کا طریقہ کیا ہے یہ سمجھنا پڑے گا. آج سب پریشان ہیں، سچ بتا رہا ہوں. مجھے تو یقین کرو، مجھے جہاز میں مجھے نا لوگ پتہ نہیں سب آ کے باتیں بتاتے ہیں، فلاں یوں ہوتا ہے فلاں. بھائی میں نے کہا ہم گاڑی بیچ رہے ہیں، ڈرائیور نہیں بیچ رہے. تبلیغ کو دیکھو، تبلیغ والوں کو مت دیکھو. تم آم کھا رہے ہو، میرا جیسا ایک مولوی آم داڑھی میں گھسوڑا، تم کہو گے آئندہ آم نہیں کھاؤں گا. ایسے ہو؟ یہ کھلاڑی غلط آؤٹ ہو گیا، میں آج توبہ کرکٹ نہیں کہتا ہوں، یہ کھلاڑی غلط ہے، کھیل تھوڑی ہے. یہ ڈرائیور 2 نمبر ہے، گاڑی تھوڑی ہے. گاڑی تو لیکسس ہے، گاڑی تو پورش ہے. یہ تبلیغ کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تبلیغیوں کی طرف تھوڑی بلا رہے ہیں. تبلیغ والے وہ ہیں جو اللہ رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، اور جو مر چکے ہیں. زندہ کے پیچھے چلنے کا تو حکم ہی نہیں ہے. کوئی نئی چیز لے آئے، کوئی نیا طریقہ ڈال دے، امت میں توڑ پیدا کرے، یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے. میرے دوستو نبی کا طریقہ کیا یاد رکھنا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تحقیق، البتہ ہم نے تحقیق نبی کے اسوہ میں بہترین نمونہ رکھا ہے. نبی کی 3 سنتیں تھی، یاد رکھنا بھائی. نبی کے طریقے کے بغیر قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم یہ کہتے چاہتے ہو، تم دعویٰ کرتے ہو اللہ کی محبت کا، تم نبی کی اتباع کرو. اتباع کس کو کہتے ہیں؟ یہ آئی فون ہے، پتہ نہیں کون سا ہے، 10 11 ہے. یہ بنتا ہے 1 سال میں، ٹیسٹ ہوتا ہے. پانی میں ڈالتے ہیں 1.5 میٹر اور زمین پہ گراتے ہیں، چیک کرتے ہیں تو اونر کہتا ہے فاتبعونی، اس کی نقل میں سب بنا دو. پوری دنیا میں آئی فون ایسے ہی ہیں، فاتبعونی. یہ لیکسس ہے 2024، فاتبعونی. یہ وہ ہے اپنا ٹیسلا، فاتبعونی. اللہ کہہ رہے ہیں فاتبعونی، یہ میرا نبی ہے، شکل اس کی، کپڑے اس کے، کھانا اس کا، شادی اس کی، سب کچھ اس کی. ایک چیز بھی 2 نمبر واپس. یہ جو بیٹری ہے ایک چائنیز لگی ہے، واپس کرو آئی فون کو. فاتبعونی. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے مجمع نظر، کون تمہیں نبی کون ہے؟ ایک ہی شکل. برا نہ ماننا بھائی، برا نہ ماننا. کسی جاؤ اسٹیبل میں، گھوڑے دوسری شکل کے ہوتے، ایک ہی شکل. گدھے ایک ہی شکل، گائے ایک ہی شکل. اور گائے کا، میں ایک جگہ بیٹھا دبئی میں، ایک ایفرو امریکن مجھے دیکھ رہا تھا اور ایک گورا مجھے دیکھ رہا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ، وہ مجھے دیکھ، جب میں دیکھوں ادھر منہ کر لیں، ڈرے. داڑھی والوں نے سب کو ڈرایا ہوا ہے، صرف بیویاں نہیں ڈرتی، باقی سب ڈرتے ہیں. وہ جو ہے اپنا اللہ معاف کرے، جب میں دیکھوں میں ادھر آؤ، دونوں ادھر آؤ، بیٹھو. میں کہا اچھا کافی پیو گے؟ میں کہا یار کوئی گن وم نہیں، کوئی بم نہیں ہے، بیٹھ جا. بیٹھ گیا، ریلیکس. 1 2 لطیفہ سنا. میں کہا یہ بتاؤ کیوں دیکھ رہے تھے؟ کہتے یار ایسے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ تم نے سفید پگڑی پہنی ہے، کوئی لال پہنتا ہے، کوئی ہری. پگڑی کا چکر کیا ہے؟ میں کہا اس میں کیا مسئلہ ہے؟ میں کہا تم کہاں سے ہو؟ کہتے میں نائجیریا سے. تم کہاں سے؟ کہا میں کسی چلی سے. میں کہا تمہارے یہاں لوگ ایک ہی پتلون پہنتے ہیں رنگ کی؟ کہتے نہیں اون پتلون، واٹ ایور کلر یو وانٹ. میں کہا واٹ ایور ٹربن یو وانٹ ویئر. کہتا گڈ آنسر. میں کہا اچھا میرے ایک کوشچن ہے. کہتا بولو. میں کہا تمہارے یہاں سنا ہے کہ لوگ زیادہ ڈارک کلر کے ہوتے ہیں، سنا بھینس آج کل پیپسی اور کوکو کولا دے رہی ہے. کہ دماغ خراب ہے، بھینس تو دودھ ہی دیتی ہے. میں کہا اچھا، میں سمجھا شاید کالا آ رہا ہے. میں کہا چلی میں سنا ہے بھینسیں 7 اپ اور ماؤنٹین ڈیو دے رہی ہیں. کہ تمہارا دماغ خراب، بھینس تو دودھ دیتی ہے. میں کہا تو انسان میں انسان، تیرا مقصد کیا ہے؟ کچھ نہیں پتا. گائے کا ایک مقصد، گدھے کا ایک مقصد. ہمارا مقصد ڈاکٹر بننا ضرورت ہے، انجینئر ضرورت ہے،
مقصد ایک ہی ہے میرے دوستو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ جو نبی کی اتباع کرے گا اس سے اللہ کی قسم بیویاں کیوں محبت نہیں کرتی؟ اللہ محبت نہیں کرتے۔ میں بھی اس فیز سے گزر چکا ہوں، پورا پیسہ دیا، زیور پہنایا، دنیا کی ہر ٹورزم کرائی، لیکن بیوی سے محبت نہیں کرا سکا۔ بیوی کی اللہ کہہ رہے تو مجھ سے معاملہ ٹھیک کر، ساری مخلوق سے تیرا معاملہ ٹھیک کر دوں گا، ایک مجھ سے ٹھیک تو کر کے دیکھ۔ میں نے کہا اللہ سب کو خوش کروں گا شادی میں، بس تھوڑی دیر تجھے ناراض کر دوں گا۔ میرے دوستو نبی کی زندگی، میں بھئی یہ کیمرہ بند کر، جب ہم لوگ کرکٹ سے ادھر ریورٹ ہوئے نا یوسف، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اللہ نے، دیکھو کرکٹر کی شہرت ہوتی ہے، عزت نہیں ہوتی۔ عزت تو اللہ رسول اور مومنین کی ہے، عزت کرکٹ شہرت ہے، شہرت آتی جاتی ہے، ایک دن تالیاں دوسرے دن گالیاں۔ ہمارے دو فیس تھے، تالیاں گالیاں، گالیاں 90% تھی، تالیاں 10% تھی، اس لیے ہمیں گشتوں میں مسئلہ نہیں ہوتا۔ گشتوں میں ہم جاتے ہیں، ہنستے ہیں، پاگل۔ جنید جمشید میرے ساتھ گشت میں گیا تو ہم تو آپ کو پتا گالیوں کے وہ واہ واہ کی حضرت اور جنید بھائی کو شوق بھی تھا حضرت بننے کا، 8-10 آدمی بیٹھے ہوں، حضرت لیٹے ہوں، ہے نا، تو میں اس کو اکثر کہتا تھا اوکے مجھے کہ سعید انور نہ تو حضرت بنے گا نہ مجھے بننے دے گا۔ میں کہا قسم کھا لی حضرت نہیں بننے دوں، تجھے بندہ بنانا ہے، بزرگ نہیں بنا، کیونکہ بزرگ جو ہے نا سب سے پہلا بزرگ ہوتا ہے وہ بزرگ شیطان، وہ جبرات پہ لگا۔ تو جنید جمشید جو ہے اپنا کیا میں کہہ رہا، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، گشت پہ گئے نا، تو ایک کراچی میں گھر تھا میرا، محلے دار تھا بڑا وہ سڑیل ٹائپ نا، وہ کھٹکھٹایا اور نکلا، چڈی میں آیا، بالکل یہاں بھی نہیں پہنا چڈی، بس اللہ ہی معاف کرے، یعنی 70 نہیں تھا بلکہ 90-100 تھا، 120 ہوگا، 70 نہیں تھا۔ تو آیا باہر، تو کہا کیوں آئے ہو تم لوگ؟ میں کہا حضرت جنید جمشید صاحب مشہور گلوکار آپ سے بات کرنے، تم مجھ سے، تمہاری بہن کی گالی سیدھا۔ اب جنید یوں یہ کہا بات کر بھائی، تو کچھ بھی نہیں ہے، کہہ رہا تم لوگ مجھے کافر سمجھتے ہو؟ میں کہا حولیت سے تو حضرت نظر آ رہا، دوسری گالی میں چھیڑ جاؤں گالیاں۔ کہا جنید بھائی نے کہا سعید بھائی یار تجھے تو عادت ہے، مجھے تھوڑی گالیوں کی عادت ہے۔ میں کہا کھاؤ گالیاں، تالیاں بغیر گالیاں بھی نہیں، پہلے گالیاں پھر تالیاں آتی ہیں، بغیر ذلت کے کوئی عزت نہیں حاصل کر سکتا۔ تو کرکٹرز کی شہرت عزت نہیں ہوتی، عزت تو اللہ رسول مومنین کی ہے۔ تو میرے دوستو ایک بات آپ کو پکی بتا رہا ہوں، اگر چاہتے ہو اللہ وہ رزق دے جو انبیاء کو دیتا تھا، آگ میں پالتا تھا، انار کھلایا، وہ رزق دے جو بنی اسرائیل کو کھلایا تھا 40 سال منو سلوا، وہ رزق دے جو آسمان سے دسترخوان پکائے اتارا، ہم نے 7 مہینے لگائے، اللہ کی قسم روزانہ دسترخوان اترتا تھا ہمارے اوپر انگلینڈ کی جماعت میں، ہم نے کھانا کھولا ہی نہیں اور ہاتھ جوڑتے تھے، ہمیں بس پیٹ پھٹ جائے گا۔ ہم پٹھانوں میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں گولی کھاؤ یا کانا کھاؤ، ایک چیز کھاؤ، ہم نے کہا کانا کھلا دو، گولی نہیں کھانی۔ اتنا اللہ، جنید جمشید ایک دفعہ کوئٹہ میں گئے، پہلا دن دسترخوان، جنید اٹھا 1-2، کہتا سعید بھائی بنی اسرائیل نے 40 سال ایک کھانا کھایا، اللہ اس امت کو ایک دن میں 40 کھانے چکھا رہا ہے۔ میرے دوستو یہ کوئی مسئلہ نہیں، دنیا تو اللہ بغیر ایمان کے دیتا ہے، کافر کو دیتا ہے، نافرمان کو دیتا ہے۔ میں تو اتنی دیتا، ڈر تھا تمہارا کفر کے کہ ان کے گھر سونے چاندی کے، دنیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نزدیک متاع الغرور ہے۔ اللہ نے نبی کو کہا لا تمدن عینیک الی ما متعنا، اس متاع کی طرف بھی آنکھ اٹھا کے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن جب آدمی بیمار ہو تو اینٹی بائیوٹک اچھی لگتی ہے، حلوہ کڑوا لگتا ہے۔ جب آدمی بیمار ہو تو جنت کی حوریں اچھی بری لگتی ہیں، یہ حوریں جو ہیں وہ اچھی لگتی ہیں، یہی حوریں لگتی ہیں۔ حالانکہ میرے دوستو ایسا نہیں ہے۔ آج اس وقت پاکستان میں 99% لو میرجز 1 مہینہ چل رہی ہیں، بس لو میرجز۔ کیا کریں؟ یہ ایک دھوکہ ہے میرے دوستو، دنیا ایک دھوکہ ہے۔ مزہ بھی ہے چوئنگم کا، ذرا سا میٹھا پھر ختم، پھیکا پھینک دو، یہ متاع القلیل ہے۔ ہمیں مزہ کیوں رہا؟ ہم بیمار ہیں۔ تو یاد رکھنا سنت 3 قسم کی ہیں، جب تک نبی کی اتباع نہیں ہوگی نبی والا نظام نہیں چلے گا۔ یہ امت خاص امت ہے، آخر میں آئی سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ 120 صفحے 80 امت کی ہیں، لیکن میرے دوستو امت کو پہلے آنا پڑے گا ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، نبی کے راستے پہ۔ نبی کا راستہ کیا ہے؟ نبی کی 3 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 سنت عادت۔ آج میں اللہ کا فضل ہے کئی سالوں سے اس عادت پہ ہوں، آج میں نے عادت توڑی، جان بوجھ کے نہیں، کسی نے کھلا دیا۔ حضرت محمد سے پوری تحقیق سے بات کر رہا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی 2 سالن جمع کرنا ثابت نہیں ہے۔ سنت عادت انسان کے نفس کو سب سے زیادہ طاقت کھانا دیتا ہے،
اور روح کو سب سے زیادہ طاقت روزہ دیتا ہے. آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہیں یا کھا رہے ہیں؟ داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ ایک دن کھانا. طاقت روح کو بھی کھانے کو بھی. اور روح کو اوپر رکھتے تھے, نفس کو نیچے. آج کھائی جا رہے ہیں. اللہ کے نے, میں نے یہ جب بات کی تو مجھے ایک حکیم اختر صاحب کے خلیفہ نے پکڑ لیا بعد میں, تم نے بات غلط کی ہے, میں ثابت کروں گا. میں کہا حضرت میں علماء سے پوچھے آگے بات نہیں کرتا. مہینے بعد فون آیا, تمہاری بات سچ تھی, نبی نے 2 سبزیاں جمع کی ہیں, سالن کھانا ثابت نہیں ہے. کیونکہ میں ڈائٹیشین بھی ہوں, میں اسپورٹس مین ہوں, میں اپنی باڈی کا 24 گھنٹے خیال رکھتا ہوں. تبلیغ والے تو چاہتے ہیں کہ میری بھی توند نکل آئے, لیکن الحمدللہ ابھی تک بچی بھی ہے نا. ثقلین مشتاق نے نماز شروع کی یہاں ہاتھ رکھ کے, اور 4 مہینے بعد ہاتھ یہاں آگے تھے. تو میں نے کہا بھائی یہ کیوں کیا؟ کہ سعید بھائی نماز میں سپورٹ ملتی ہے. یہ بھی اس کی بھی فضیلت نکال لی. 2 سالن. حضرت عمر سنو, حدیث ہے صحیح, جس راستے پہ عمر ابو بکر چلے اس پہ چلنا, عمار بن یاسر کی سیرت اپنانا, اور جو عبداللہ مسعود کیا اس کو لے لینا. حضرت عمر کے زمانے تک کوئی مائی کا لال دسترخوان پہ 2 سالن نہیں رکھ سکتا تھا. آپ کے بیٹے نے آپ کی دعوت کی, گوشت رکھا, غصے میں ہٹا دیا. ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے 2 سالن کھلا رہا ہے. کہ ابا جان 2 ایک ہے, کہ چربی دوسرا سالن ہے, تیرے باپ نے اسلام لانے کے بعد 2 سالن نہیں کھائے ہیں. آج ایک دسترخوان بتا دو بھائی. میں کسی دسترخوان میں گیا, دسترخوان اس پہ ہمارے بیٹھے تھے تبلیغی میرے ٹائپ کے دوست, چکن بھی, مٹن بھی, فش بھی, چرغا بھی, مرغا بھی, سب کھائی جا رہے تھے. تو میں کہا سعید بھائی آپ نے اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھا ہے, ہم نہیں ہو پا رہے. میں کہا جو میں کرتا ہوں, میں دن میں 1 دفعہ کھانا کھاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں, اور 1 سالن کھاتا ہوں, مکس نہیں کرتا. تو کہا ہم کیا کریں؟ میں کہا ہر نوالے سے پہلے 1 دفعہ سورہ بقرہ پڑھ لیا کریں, انشاءاللہ کبھی موٹے نہیں ہوں گے. اور آپ کا کوئی علاج نہیں. کھائی جا رہے, کھانا. حالانکہ ہمارا اردو کا لفظ کتنا اچھا ہے, کھانا, ہم کھائی جا رہے ہیں. اپنی عادت کو سنت پہ لاؤ. حضرت موسیٰ صاحب نبی کیوں بنے؟ کہ اللہ نے چنا ہے. میں پاکستان کرکٹ میں چنا گیا ہوں, پرچی سے نہیں آیا. پرچی سے آدمی 2 میچ کھیلتا ہے, ہمیشہ تھوڑی کھیلتا ہے. چنا جا, اللہ چنتے ہیں. نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں, سامنے لڑکیاں جا رہی ہیں. کہا پیچھے چلو, تمہاری ہوا سے کپڑے اڑیں گے بھی, نظر پڑے گی, تمہاری جسم نظر آئے گا, پیچھے چل کے راستہ بتاؤ. یہ نبی کی عادت ہے, نبی بد نظری نہیں کرتا. نبی کی عورت بیوی, نبی کی عورت کافرہ ہو سکتی ہے, فحاشہ نہیں ہو سکتی. فحاشی نہ نبی کی بیوی سے ثابت ہے, چاہے وہ کافر ہے, نہ نبی سے ثابت ہے, اللہ معاف کرے. آج میرے دوستو ہم چاہتے ہیں ہمارا نبی والا اکرام ہو. نبی کی سنت کیا ہے؟ آپ مرد کو بھی ٹکٹکی لگا کے نہیں دیکھتے تھے. نبی کی سنت کیا ہے؟ آپ کسی کی غیبت نہیں کرتے. نبی مذاق میں جھوٹ نہیں بولتا تھا. ایک بوڑھی آئی کہ اللہ کے رسول میں دعا کریں جنت میں جاؤں. کہا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی. کہا اللہ کے رسول رحم کریں. کہا کوئی بڑھیا جنت میں جائے گی. رو پڑی. کہا رو مت, تو جوان ہو کے جنت میں جائے گی, بوڑھی ہو کے نہیں جائے گی. میرے جھوٹ نہیں. ایک آدمی ہے صحابی, اللہ کے رسول میں ایک سواری دیں, اونٹ دیں. کہا میرے پاس تو اونٹ کا بچہ ہے. کہا میں نے لمبا سفر کرا اونٹ. کہا میرے پاس تو بچہ ہے. بچہ وہ اتنا. کہا بھائی وہ بھی کسی کا بچہ ہے, وہ دے رہا ہوں. نبی سے مولانا طارق جمیل صاحب سے کئی دفعہ سنا, جو آدمی مذاق میں جھوٹ بولے گا جنت فردوس میں کبھی نہیں جائے گا. مذاق میں جھوٹ ثابت نہیں ہے. جھوٹ اللہ فرماتے کل افاک نسیم, ہر جھوٹے پہ شیطان نازل ہوتا ہے. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار, اللہ جھوٹے کو ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتے. ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب, اللہ اسراف والے کو جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتے. میرے دوستو نبی سے اسراف ثابت نہیں ہے. سب سے بڑی بات, نبی آرام پسند نہیں تھا. آج میں عجیب آپ کو بات بتاؤں, میں ایز اے اسپورٹس مین بتا رہا ہوں, جو آدمی آرام پسندی کی عادت ہو, یہ علم تو سیکھ سکتا ہے, عمل نہیں کر سکتا. نبی کا بستر ایسے چوڑا کر دیا, ڈبل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ کس نے ڈبل کیا, مجھے تہجد میں اٹھ میں تکلیف ہوئی. آپ کا بستر کون سا تھا, ملٹی فارم یا یہاں کا فارم؟ نہیں, وہ کھجور کی چھال. ہمارے ڈاکٹر امجد صاحب ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں, پرائم منسٹر کے بیٹے, کروڑ پتی آدمی ہیں, عالم بھی ہیں, مفتی بھی, ہارٹ سرجن. وہ جھونپڑی میں رہتے ہیں گھر کی ایک, نہ پنکھا ہے نہ لائٹ ہے نہ اے سی, سارا دن اسی میں گزارتے ہیں. اس کی بات سنو دل ہلا دیتا. وہ جس جگہ ہم جاتے ہیں کہتے ہیں یہ آدمی بتاؤ یہ کون ہے, کوئی بات نہیں کرتا, کوئی بیان نہیں. اس کو دو 1 کلو, اس کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے ایمان کی. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سادہ کھانا, سادہ لباس, سادی بات, سادہ مکان, سادی شادی. سادگی ایمان ہے, فیشن تو کفر ہے. اللہ کے مال کو غلط ضائع کرنا ہے,
غلط جگہ. اللہ فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کا پکا بھائی ہے جو جان اور مال کو غلط جگہ خرچ کرے، غلط جگہ، شادیوں پہ، پارٹیوں پہ. میرے دوستو، نبی، یہ مٹی دیکھو، میں آپ کو ایک مثال دوں. کھجور کب نکلتی ہے؟ گرمی میں. جتنی شدید گرمی پڑے اتنی اچھی کھجور. مدینے میں گرمی شدید، کھجور میٹھی. قصیم میں گرمی اور کھجور اچھی. جب تک مٹی کو گرمی نہیں پڑے گی کھجور نہیں نکالے گی. جب تک مٹی کو سردی نہیں پڑے گی انار نہیں نکالے گا. انار، یہ جو رمان ہوتا ہے، یہ افغانستان میں ٹھنڈ میں نکلتا ہے. یہ وہاں نکلتا ہے پشاور میں، وہاں ادھر ٹھنڈ میں. گرمی میں انار نہیں نکلتا. یہ جو انور ہے نا، انور ریٹول، یہ سب سے اچھا سکھر میں، ملتان میں. سکھر ملتان کی گرمی سب سے زیادہ ہوتی ہے. جتنی گرمی پڑے گی اتنا میٹھا آم. یہ مٹی کا جسم ہے، اس پہ گرمی میں اے سی چلایا اور سردی میں ہیٹر چلایا، نہ آم نکلا، نہ وہ نکلا آم، نہ رمان، بلکہ کڑوے کریلے نکل رہے ہیں. بد اخلاقی، بد زبانی، اس کو آرام کی عادت ڈال دی. ایک عورت کہے کہ میں باہر سے بالکل پتلی دبلی، ایسے سمارٹ لوگ مجھے دیکھیں اور اندر انضمام الحق پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے؟ جب تک عورت باہر سے 9 مہینے خراب نہیں ہوگی، اللہ کی قسم اندر بچہ نہیں پیدا ہو سکتا. جب تک جم میں چیخے نہیں مارو گے مسل نہیں بنا سکتے. جب تک گراؤنڈ میں تھکو گے نہیں سٹیمنا نہیں بنا سکتے. ہمیں انہوں نے کیا کیا؟ بہت چلاک ہے. یہ مجھے یہودیوں نے بتایا ہے جو مسلمان ہوئے، میرے دوست ہیں، کہ انہوں نے کیا کیا. سب سے پہلے تمہیں کیا عادت ڈالی کہ تمہیں ٹوائلٹ، تم یہ کھینچتے تھے نا، یہ تمہارے مسل بنتے تھے. میرے ابا کے بھی بائسیپٹ، جم کبھی نہیں گئے، ٹوائلٹ کھینچتے تھے وہ نا، جیسے WC کیوں، آپ کو نہیں پتا، آپ لوگ کہہ رہے پتہ نہیں پاگل کیا بات کر رہا ہے. یہ ایسے، یہ دادا کے مسل بھائی، اتنے مسل ہے نا. اور پانی بالٹی سے بھرو، کوئی نلکا نہیں، یہ بالٹی اٹھائی، یہ بائسیپس، یہ اوپر اٹھائی، یہ کوڈریسیپس، سب بنے ہوئے ابا کے، دادا کے. وی ہمارا تو یہ بنا ہوا ہے نا. وی کیسے بنتا ہے؟ ناشتہ اچھا کرو، لنچ ایسے، کھانا یوں. اے کیسے بنتا ہے؟ ناشتہ کم، لنچ دیا، اور کھانا رات کا. یہ اے بن گیا. بھی بنا. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ٹوائلٹ کی ہٹاؤ بھائی، بٹن لگاؤ. اب بٹن، چلو بھائی ہاتھ تگڑے، انگوٹھا چل رہا ہے، کچھ تو چل رہا ہے. کب بٹن ختم کرو، ان کو پیچھے سینسر لگا دو، اٹھے بیٹھیں گے فلش خود چلا، خود چلا. اب برش آ گئے آٹومیٹک، چھوڑ ہاتھ نہیں گندے کر، فون پہ لگ، باقی اپنا کام خود ہوگا. آٹو پائلٹ، چلو بھائی چلو آٹو پائلٹ. یہ لیٹسٹ ٹوائلٹس ہیں. اندر گیا لائٹ خود کھل گئی، ٹڑنگ. ارے کیا بات ہے، لائٹ خود بن، ٹڑنگ. اچھا اور ٹھوس کرنا ہے، کیونکہ کشتی پانی سے نکل کے کیسے چلے گی؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد. انسان کو فطرت مشقت پہ کہہ رہا آرام سے، میں آرام آرام رام آ جا میرے پاس، آرام آرام آ جا. انہوں نے کہا ریموٹ دو، او AC کا ریموٹ ٹڑنگ، ٹی وی کا ریموٹ ٹڑنگ. اچھا یہ نا یہ ونڈوز ہٹاؤ، ان کو پاور ونڈوز دو. لو جی اب ٹڑنگ کیا، پاور ونڈو. یہ بھی چھوڑو، میموری لگا دو. ایس دیکھیں گے وہ میموری ونڈو خود ہو جائے گا، اسٹیئرنگ خود. یہ کلچ دبانے آٹومیٹک دو، یہ ریموٹ. اچھا باہر سے جانا، بیل دروازہ کھول نہیں، ان کو ہاں کون ہے، ٹڑنگ، باہر کا گیٹ کھل گیا. اچھا دور سے ٹڑنگ، گیراج کھل گیا، ٹڑنگ بند ہو گیا. ان کو ٹھس کر دو. ٹھس آدمی کبھی دین پہ نہیں چل سکتا. اس کا وہ دین ہوگا افرائیت من اتخذ الہ ہوا، جس کو یہ اپنی اس کی مرضی پہ چلے گا. میرے دوستو، نبی سے آرام ثابت نہیں ہے. آپ پتھر کھائے میں تو حیران ہوں یار. لیکن اس لیے حیران نہیں ہوں کہ میں نے فریکچر انگلیوں میں 100 کیا ہے. ثقلین مشتاق نے فریکچر انگلیوں 100 کیا. کیوں؟ کہ میرے اندر مال کی محبت ہے، کرکٹ کی، کہ میں جان لگا دوں گا بڑا کھلاڑی بننا ہے. اللہ کے نبی نے کہا میری جان چلی جائے. اللہ نبی سے کہنے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے میرے حبیب، تو اپنی جان لے لے گا ان کے غم کے مارے. لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ فَلَا تَحْزَن نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ. ان کی حسرت میں تو اپنی جان لے لے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کے لیٹے. ایک آدمی آیا، اس کو دعوت دے رہے ہیں. ہم سے AC میں دعوت نہیں دی جاتی. پتھر کھا کے دنیا سے جا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت اپنے غریبوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا. عیسیٰ اسلام اس امت میں آئیں گے، پیدا ہوتے ہی دعوت دے رہے ہیں نماز اور زکوٰۃ کی. آج امت نے دعوت ہی چھوڑ دی. میرے دوستو، اپنی زندگی کو سنت پہ لاؤ. تبلیغ اس کا نام ہے، تبلیغ بستر لے کے پھرنے کا نام نہیں ہے. تبلیغ میں کبھی جوڑ نہیں ہوگا جب تک زندگی ہماری حیات الصحابہ پہ نہیں آئے گی. تبلیغ اس کا نام. میں ایک دفعہ جنید جمشید بھائی آئے بنگلہ دیش میں، آج کل بہت ہو رہا ہے. حضرت فرماتے تھے، حاجی صاحب فرماتے تھے. میں ایک دفعہ جنید آیا،
कराची की जमात ने बंद कर दिया, तुम नहीं जाओगे सईद के साथ, हमारी चिल्ले की जमात बांग्लादेश। अब्दुल वहाब साहब बहुत नर्म आदमी थे, अब्दुल वहाब साहब ने कहा चला जा सईद की जमात से। ये हमारे पास 10 दिन के लिए आया, बांग्लादेश काकरेल पहुंचा, रोड टूट गई थी, 10 घंटे लगे, हमें तलाश की, हम टेंट में थे। सईद भाई मैं कहाँ ठहरूंगा? मैं कहा हाजी साहब ने कहा मजमे में। हुई मजमे में मार देंगे मुझे सईद भाई, हाजी साहब। मैं कहा भाई हाजी साहब ने कहा है, मैं कौन होता हूँ? अब जुनेद परेशान, जुनेद बहुत बाअखलाक था, मिलनसार था, मिलनसार, सबसे ऐसे मिलता था जैसे 36 साल से जानता है इसको। खैर अब जुनेद बदतमीज होने लगा, ये कहा यहाँ से हटो, उसको मैं कहा तो बदतमीज, ये तो इसके अखलाक अगर खत्म ये खत्म। मैं कहा जुनेद भाई मैंने कहा मैं भी हाजी साहब हूँ। मारे उसने 2 थप्पड़, कहा जालिम तूने मुझे मार दिया था। हाजी साहब फरमाते हैं, मौलवी साहब हजरत जी नहीं भाई, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं उस पे जोड़ होगा, सहाबा क्या फरमाते हैं उस पे जोड़ होगा। लेकिन हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान बुरा ना मानना, अकीदे से ऊपर निकल गई है। अकीदा छोड़ो, हजरत क्या कहते हैं, अकीदत देखो। इसने हमें, अरब मेरे बहुत दोस्त हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितने बड़े उलमा हैं सबसे दोस्ती है। वो कहते हैं तुम्हारा एक मसला है, तुम्हारी अकीदत अकीदे को पार कर गई है। भाई अकीदा कुरान हदीस हयातु सहाबा मेरे सहाबा, इसके बाद सब जमात बातिल है। ये जो मुझे एक अरब ने कहा तुम ये 4 इमाम को क्यों मानते हो? मैं कहती कि दुनिया 4 चीजों से बनी है ना, आग मिट्टी हवा पानी। कहता और? मैं कहा आसमानी 4 किताबें हैं, कुरान हदीस, कुरान तौरात ज़ुबूर इंजील। और मैंने कहा हदीस में भी 4 लफ्ज हैं, कुरान में भी 4 लफ्ज हैं, आलिम में भी 4 हैं, मुफ्ती में भी 4 हैं, तकवे में 4 हैं, मस्जिद में भी 4 हैं। कहता और 4? मैं कहा शादियां भी 4 हैं। कहता और 4? मैं कहा जूते में भी 4 हैं, फिर 4 जूते भी पढ़ेंगे, जूते 4। फिर कहता मैं कहा नमाज में 4 हालतें, क़याम रुकू सजदा जलसा। फिर मैं कहा और 4? मैं कहा खुलफा राशिदीन 4। मैं कहा इमाम भी 4। और यकीन करो ये जो अलिफ मीम है ना, अलिफ से इमाम हनीफा, मीम से इमाम मालिक, फिर दूसरे जो है इमाम क्या है अहमद बिन हंबल, और इमाम शाफी का नाम भी मीम से आता, असली नाम मैं उनका नाम भूल गया हूँ। 4 इमाम। वो उठ के भाग गया, मुझसे एक कहता है कि यार ये तुम तस्बीह क्यों कर रहे हो, बिद्दा है। मैं कहा तू मोबाइल में कुरान क्यों पढ़ रहा है, सुनना है? भाग गया वहां से। मुझसे एक ने कहा कि भाई ये जो है हम पीस टीवी चला रहे हैं, आपका चिल्ला बिद्दा है। मैं कहा तेरा पीस टीवी सुन्नत है। भाग गया। मेरे दोस्तों हमारा जोड़ किस पे होगा? मेरे सहाबा पे। तो अल्लाह के वास्ते मैं आपको बता रहा हूं, छप्पड़ फाड़ के मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं सकलैन मुश्ताक का। शुरू में हुआ, ये देखो मेरे दोस्तों, ये ना तबलीग का काम बाय एयर है। ये शुरू में नजर आता है, बीच में गायब हो जाता है, मौत पे नजर आएगा, ओए क्या काम था, बीच में कोई कैफियत नहीं, कोई नजर नहीं, उड़े नहीं आएंगे, हमें तो कुछ नजर नहीं। ये तबलीग का काम बाय एयर है, ये टेक ऑफ पे नजर आता है और लैंडिंग पे। हमारे एक मौलवी साहब थे, मौलवी अब्दुल समद, तारिक जमील साहब के बहुत दोस्त थे। तारिक जमील साहब ने उनको भी रंगबाजी पे लगा दिया। मैं कहा भाई आप 1 नंबर आदमी हैं, 2 नंबर नहीं है, आप रंग ना लगाया करें। छोटा सा कद, कोई बयान नहीं, कोई तालीम नहीं, अखलाक का 1 नंबर, तवाज़ु। मजलिस में पीछे बैठता था दुम बन के। देखो जो दुम बनेगा ना, दुम को कभी जूते नहीं पड़ते, सर को जूते पड़ते हैं, पीछे रहना है, बच्चा बनना है। बच्चा गोद में बैठता है, हर आंटी पप्पी देती है, बड़े को पप्पी नहीं मिलती, बच्चों को मिलती है, चॉकलेट भी मिलती है। बड़ा बना, पेशाब कर, तेरी माई तुझे मारेगी। छोटा बच्चा आंटी पे पेशाब कर दिया, हाय बच्चे ने पॉटी कर दी, हाय क्यूट, व्हाट अ क्यूट। बड़ा करके देखे जरा पॉटी, बीवी उड़ा देगी, इतनी गंदी पॉटी की है। बच्चा बनने की मेहनत करो, गोदों में खेलोगे, बड़े बनोगे मारेंगे लोग, इधर से मारेंगे उधर से मारेंगे। तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना, क्या कह रहा था मैं यार। सकलैन मुश्ताक दीन पे आया, हमारे साथ 4 महीने लगाए, इसके दोनों घुटने खराब हो गए। तबलीग वाले तो कोशिश करते हैं ये किसी काम का ना नहीं, मस्जिद ही बैठ जाए, घुटने भी तोड़ दो, कमर भी तोड़ दो, वह यहीं रखो। खुशकिस्मत है वो लोग जो पानी में रहते हैं, मछली बाहर नहीं निकलती, बाहर मछली तड़पती है। जो मस्जिद में रहते हैं वो खुश रहते हैं, बाहर तड़प रहे हैं सब। तो सकलैन मुश्ताक ने 4 महीने लगाए। इस पे सूद था तकरीबन 3 मिलियन या 4 मिलियन रुपीस का। क्रिकेट खत्म, पैसे आ नहीं रहे। अब जनाब हमें कहा इसको कि देखो, इब्राहिम देवला साहब ने कहा दिन के 4 हिस्से करो, कायनात 4 चीजों से बनी है। 6 घंटे नींद को दो, 6 घंटे बीवी बच्चों को, 6 घंटे काम को, 6 घंटे तबलीग को, तुम 6 घंटे मस्जिद को दो आबादी के लिए। सकलैन ने देने शुरू किए। 4 मिलियन रुपीस सूद के कहां से उतारूं, सब कुछ बेच दिया। एक क्रिकेट टीम लैशिंग्स बहुत मशहूर है, यहां से रिटायर्ड क्रिकेटर्स खेलते हैं, खड़े खड़े बॉलिंग करता था, 300 पाउंड 400 पाउंड, घर का खर्चा। सूद कैसे उतरे? आखिरी महीने में सरे काउंटी ने कहा हमारे 6 बॉलर अनफिट हो गए, तुम हमारी तरह क्रिकेट खेलो, कितने पैसे दोगे? 3 मिलियन रुपीस सूद उतर रहा है।
ثقلین نے فون کیا سعید بھائی سود تو اتر رہا ہے لیکن میں ذلیل ہو جاؤں گا, میں تو بھاگ ہی نہیں سکتا, کھڑے کھڑے بال کر رہا ہوں. میں اس کے پاس ڈرائیو کر کے گیا بریڈ فورڈ سے, میں انبیاء کے واقعات سنائے, صحابہ کے. ثقلین کو ہمت دلائی, چلا گیا. پہلے دن ٹاس جیتا, بیٹنگ کی 550-600 رن. دوسرے دن ٹی کے بعد ڈکلیئر کیا, بیٹنگ دی. ثقلین کے 2 اوور ہوئے. 24 دن کھیلنا تھا, 26 دن میں 1 ڈے 4 ڈے 1 ڈے, تو 6 دن میچ 1 دن آرام, 24 دن. اب ثقلین کیسے کھیلے؟ خیر اب 22 دن رہ گئے ہیں, 2 دن میچ ہو گیا. کہا سعید بھائی مجھے 3 ملین روپیز مل گئے پہلے ہی. اللہ نے 22 دن ایسی بارش برسائی, کوئی میچ نہیں ہوا, اللہ نے ساری روزے پہنچے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وہاں سے دوں گا تو سوچ نہیں سکتا. اپنے واقعات بناؤں گا نا, بتاؤں گا, آپ مجھے پیر بنا لو گے کہ حضرت سے بیعت ہونا ہے. جنید جمشید نے ایک دفعہ اس سے کسی نے پوچھا کہ یار وہ سعید انور کیا کروں گا, وہ تو بہت بزرگ ہو چکا ہے. طارق جمیل صاحب کہتے ہیں ایک دفعہ میری طارق جمیل صاحب کی بحث ہوئی, میں نے بحث میں ہرا دیا. میں کہا مولانا یہ مدرسہ پڑھنے کا اور 30 سال کا آپ کو کیا فائدہ ہو, آپ مجھ سے بحث میں آ گئے. کہا بے وقوف, امام شافعی کا قول ہے میں جب بھی کسی جاہل سے بحث کی ہمیشہ آ رہا ہوں, تو اتنا بزرگ نہ من. میں کہا جزاک اللہ. تو مولانا نے مذاکر کا اگر میں بیعت ہوا تو اس سے ہوں گا, میرا بہت تعلق ہے ان سے, ہنسی مذاق. تو جنید نے کہیں بتا دیا کہ بند کرو کیمرہ, جنید نے بتا دیا. جنید کہتا ہے رات کو فون آ گئے, حضرت کا نمبر دے دیں, اس سے بیعت ہونا ہے. ان کا انتہائی 2 نمبر آدمی ہے سعید انور. میرے دوستو اپنی عادت کو سنت پہ لاؤ, ہے نا. کھڑے ہو کے کھانا, کھڑے ہو کے پانی پینا, لوگوں کو پورے سینے سے ملنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ سے ہاتھ نہ چھڑوائے کوئی ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا. ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں, اگر کوئی نامحرم لڑکی پکڑ لے پھر نہیں چھڑواتے, لڑکا پکڑ لے تو ایک دم چھوڑو یار ہاتھ. ہمارا یہ مسئلہ ہے. ہمارے محلے میں ایک میاں بیوی جا رہے تھے گاڑی میں, تو میں نے پیچھے سے فون کیا, حضرت کہاں جا رہے ہیں بیوی کے ساتھ؟ کہا آپ نے پہچان لیا میری بیوی پردے میں؟ میں کہا ظالم 20 منٹ سے اس سے بات نہیں کی, تیری بیوی ہے, کسی اور کی ہوتی تو بڑے گپے مارتے. اپنی سی کون اتنی لمبی بات کر. اپنی عادت کو سیکھو. نمبر 2, اپنی عبادت کو سنت پہ لاؤ. سچ بتاؤں میرے دوستو, آج میں بڑے بڑے بیان کرنے اور دیکھتا ہوں نماز انتہائی 2 نمبر ہے. وہ جو میں نے علماء سے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا کتنا, علماء سے پوچھو. 2 قیام کے بعد کھڑا ہونا قوما کتنا, علماء سے پوچھو. سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھنی چاہیے جیسے بچے نے پڑھی, اللہ جواب دیتے ہیں. نماز سیکھو. دیکھو کرکٹ کی, میں آپ کو قسم کھا کے بتا رہا ہوں, میں ایک ہفتہ کرکٹ کی محنت نہ کروں میں 100 مائل کی گیند نہیں دیکھ سکتا, حالانکہ نظر آ رہی ہے. اگر دین کی محنت نہیں ہوگی دین گیا, ایمان کی محنت نہیں ہوگی ایمان گیا, نماز کی محنت نہیں ہوگی نماز گئی. یہ جو ڈائریکٹ میچ ہے نا, اس میں گلی اڑ جاتی ہے. ڈائریکٹ میچ میں کام نہیں بنتا. رکو میں وہ ایک دفعہ جنید جمشید نے مجھے کہا سعید بھائی آپ کے لیے آئی فون اور آئی میک پرو لے لیا, آ رہا ہوں 4 دن میں. میں نے کہا اللہ اکبر, اب آئی فون آیا, کب آ رہا ہے جنید, کب آئے گا؟ پھر رکو میں آئی میک پرو آیا, نماز میں فون ہی آتے رہے. میں کہا ظالم آج کو اللہ کے دینا پہلے سے نہ بتانا, میری نماز ہی خراب ہو گئی. میرے دوستوں نماز پہ محنت ہوگی نا. ہم بیٹھ سیدھا کرنے کی 8 گھنٹے محنت کرتے تھے, نماز میں دل کو سیدھا کرنے کی 1 منٹ محنت نہیں ہے. کیسے نماز صحیح ہوگی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے, 3 گھنٹے کے 2 نفل. عبداللہ ابن زبیر ساری رات رکوع, ساری رات سجدہ, ساری رات قیام, 2 نفل میں اللہ سے کام ہے. اپنی عبادت کو نبی کی عبادت پہ لو. نماز 100% روزی کھینچتی ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرو, خود بھی نماز قائم کرو. سے روزی نہیں چاہتے. نماز ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز فحشی بے-حیائی سے روکتی ہے. ہمیں کیوں نہیں روک رہی؟ نماز نہیں. جو جلد بازی میں نماز پڑھتا ہے وہ حضور کی امت میں سے نہیں اٹھایا جائے گا. صحابی کا قول ہے, اپنا نہیں قول بتا رہا. نماز جنت فردوس میں پہنچا دیتی ہے. سورہ مومنون کی 7 عادات پڑھ لو. یہ مومن ہے کہ نماز میں خشوع خضوع ہوتا ہے, زکوٰۃ پوری دیتے ہیں, ہر لغویات سے بچتے ہیں, امانت میں خیانت نہیں کرتے, عہد پورا کرتے ہیں, اور شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں, اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں. یہ 5 چیزوں میں نماز ہے, دونوں ایجز پہ. نماز صحیح, 5 چیزیں صحیح ہو جائیں گی. جس کی نماز صحیح نکلی اس کا پورا اسلام صحیح. تو اپنی عبادت کو سنت پہ لانا ہے. اللہ کے نبی یاد رکھنا بھائی, یہ ہماری طرح دن میں عبادت نہیں کرتے تھے. آپ پڑھو قرآن, اللہ کے نبی رات میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. دن میں کیا تھا؟ إِنَّ لَكَ نَهَارَ فِي کیا ہے؟ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. اے نبی دن میں مجمع میں تیرو,
وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. رات میں اللہ کی یاد میں تھکو، دن میں کیا کرنا ہے؟ ان کو دعوت دو، ان کا ایمان سکھاؤ، ان کو تعلیم دو، ان کو حکمت سکھاؤ، ان کا تزکیہ کرو. یہ دن کی محنت ہے. دن میں نبی تھا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے نبی اٹھو اور ان کو دعوت دو، ان کو اللہ سے ڈراؤ اور ان کو اللہ کی بڑائی بیان کرو. رات میں کیا کرو؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قیام کرو رات میں. صحابہ کی صفت بتائی، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون. یہ رات کو لمبی عبادت کرتے تھے، رات کو لمبا استغفار کرتے تھے تہجد میں. اور کیا بتائی؟ میرے بندے کون ہوتے ہیں؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات کو سجدہ قیام کرتے ہیں. ومن اللیل فاسجد لہ وسبح لیلا طویلا، رات کو لمبی تسبیح، رات کو لمبا سجدہ. آج ہم نے سب الٹا کر دیا، دن لگایا مخلوق پہ. یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے کمانا. یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کی ہر مخلوق کو روزی اللہ پہنچائے گا، اس کی ذمہ داری ہے. میں ایک عرب کے ساتھ بیٹھا ہوا مدینے مکے میں. اس سے میں نے کہا شیخ تم تجارت کیا کرتے ہو؟ جیسی میری انگلش ہے اس سے بھی فارغ عربی ہے. تو اس سے بولا کہ میں لباس تجارت. میں کہا شیخ ٹھیک ہے کتنا کرتے ہو؟ کہا 24 گھنٹے مون پہ، رات میں بستر میں، مسجد میں. میں کہا شیخ اگر یہ تجارت کرتے ہو تو هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم، اس کا کیا ہوگا؟ کہ شیخ مال بھی تو کمانا ہے. ابھی عرب سن لو. میں کہا شیخ اعمال کے لفظ میں مال ہے، مال تجھے اس میں نظر نہیں آتا؟ تو کہاں جاتا ہے؟ کہا میں دبئی جاتا ہوں. میں کہا وہاں کیا ملتا ہے؟ کہا درہم. میں کہا تجھے درہم کا مطلب پتہ کیا نہیں؟ درہم غم کا دروازہ. کہتا تبھی میں کہوں گھر میں اتنا غم کیوں ہے؟ کہتا میرے بچے آؤٹ ہیں، اسلام میں نہیں ہیں. میں کہا تو کہاں جاتا ہے؟ کہا کویت. میں کہا دینار، دین کو آگ لگانے والی کرنسی. تجھے اعمال میں مال نظر نہیں آتا؟ میں کہا تجھے تحفہ دے رہا ہوں 10 اعمال کا. تقوی لا مال آئے گا، استغفار کر مال، صدقہ دے یربی الصدقات، ذکر کر مال، تعلیم کے حلقے مال، توکل مال، نماز صحیح کر، مال کو صحیح جگہ کر، اور ہجرت نصرت کر. والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا نصروا اولئک هم الحق لهم مغفرۃ رزق کریم. تو 10 کام کر لے اللہ تجھے عزت والی روزی دے گا. روزی میرے دوستوں یہاں ہے. کیوں نہیں مل رہی؟ ایک مسئلہ ہو رہا ہے. ایک مسئلہ، ایک ہے نبی کی عادت، ایک ہے نبی کی عبادت. اور نبی کا جو سب سے زیادہ وقت کس میں گزرا ہے؟ نبی کی دعوت میں. اور آج نبی کی دعوت امت سے ختم ہے. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ دین سیکھنے سکھانے کی جگہ ہے، مسجد دعوت کی جگہ نہیں ہے. مسجد میں اذان دینا سنت نہیں. یاد رکھو یہ بھی تحقیق سے بات کر رہا ہوں. یہ جو نماز کے ٹائمنگ ہے نا، امام لیٹ ہو گیا تو غصے سے دیکھتے ہیں. نماز کے ٹائم کسی کتاب سے ثابت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد آیا دیکھا جماعت ہو چکی ہے، اپنی نماز پڑھے پوری جماعت کے نماز کا ثواب. ٹائمنگ نہیں ہے. ٹائمنگ تو ہمارے لیے بنائی ہے کمزور. اذان سے نماز شروع. جو اذان کے بعد، اللہ کے نبی اذان کے بعد کسی کو پہچانتے نہیں تھے. حضرت علی کا رنگ لال ہو جاتا، اللہ بلا رہے ہیں، یہاں میٹنگ ہو رہی ہے، یہاں موبائل پہ لگے ہیں. میرے دوستو اب بند کر دو کاروبار. ایک ہم پٹھان سے ملے، بالا کوٹ میں زلزلہ آیا، پورا بالا کوٹ گر گیا، ایک ہمارا مرکز بچا. میں نے اور جنید گئے خان صاحب کے پاس کہ خان صاحب تم کیا عمل کرتے ہو؟ تمہارا پلازا کوئی مضبوط نہیں، یہ ٹوٹا کیوں نہیں؟ کہا ایک اینٹ نہیں گری. میں نے جب سے پلازا بنایا ہر اذان پہ پلازا بند کر دیتا ہوں، اللہ نے میری ایک بھی اینٹ نہیں لینے دی. ہم کس دین پہ ہیں میرے دوستو؟ اپنی عبادت کو سنت، اپنی دعوت کو سنت پہ لاؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میری امت دعوت کا کام چھوڑے گی اللہ ان پہ ظالم حکمران مسلط کرے گا، ان کی کسی دعا کو قبول نہیں کرے گا. ایک خولہ ہے، ایک عورت عام صحابی ہے، اللہ کے نبی کے پاس گئی، میرے شوہر نے طلاق دے دی ہے. کہہ رہا ہے پیچھے سے ماں جیسی لگتی ہے. اتنا روئی، اس کے رونے پہ اللہ نے طلاق کا فیصلہ بدل دیا. آج 50 لاکھ حاجی آ رہے ہیں، ایک مسئلہ حل نہیں ہو رہا. وہ عورت خولہ حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو گئی بڑی دیر تک. حضرت عمر نے ہاتھ ایسے کندھا پکڑ لیا. حضرت عمر نہیں بڑھیا تھی، کندھا پکڑ لیا. جب وہ چھوڑ کے گئی تو ایک تابعی نے کہا اے عمر، اس عورت، اس بڑھیا کے لیے تو نے اتنا وقت دیا اور ہلا نہیں؟ کہا بے وقوف، اس کی بات اللہ نے آسمان پہ سنی، عمر کیوں نہ سنے؟ ایک عورت کی بات اللہ سن رہے، آج ہماری نہیں سن رہے، مسجد میں نہیں سن رہے. جب دعوت کا کام چھوڑو گے کوئی دعا قبول نہیں ہو. بعض دفعہ ہو جاتی ہے، ابلیس کی بھی قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے قیامت تک زندہ رکھو گے. یہ دلیل نہیں ہے. جب دعوت کا کام چھوڑو گے اللہ دشمن کے خلاف تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا. جب دعوت کا کام چھوڑو گے قرآن وحی کی برکت سے، رحمت سے، شفا سے
سمجھ سے محروم کر دوں گا اور آپس میں تم کو لڑواؤں گا نفرت پیدا کر کے. آج مسلمانوں میں سب چیزیں, دعوت کا کام چھوٹ گیا. میرے دوستو, اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں یا ای رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. اے رسول, جو تم پہ نازل ہو رہا ہے اس کی تبلیغ کرو, نہیں کرو گے رسالت کا حق ادا نہیں کرو گے. یہ ہمارے سعید پالن پوری صاحب شاید آپ کے آئے تھے رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تفسیر ابھی مفتی نجیب حنیف نے مجھے بتائی کہ سعید بھائی مفتی صاحب کی تفسیر پڑھ رہا ہوں, جو دعوت کرے کا کام کرے گا نبی کی طرح, واللہ یعصمکم من الناس, وہ اس کے لیے بھی یہی وعدہ ہے, اللہ اس کی ساری انسانیت سے حفاظت کریں گے. دعوت کا کام نبی کی طرح, اپنی مرضی سے نہیں. دعوت باہر ہے, مسجد میں نہیں ہے. مسجد میں سیکھنا سکھانا ہے. حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن مسجد جائے اس کو جہاد فی سبیل اللہ سوا. کیوں؟ مسجد جمعے میں بیان سنتا ہے, کئی باتیں سیکھتا ہے. جب بھی مسجد میں دین سیکھنے سکھانے جائے گا اس کو جہاد فی سبیل اللہ اور مقبول حج کا ثواب ملے گا. حدیث بخاری کی ہے, کثرت سے حج عمرہ جو کرتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے. ہمارا رزق میرے دوستو مسجد میں دین سیکھنے سکھانے میں, تعلیم کے حلقوں میں, ہم باہر تلاش کر رہے ہیں. تو میرے دوستو, نبی کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں, قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اے نبی بتا دو ان کو, بے شک تمہاری بھی کوئی پناہ نہیں ہے اگر اللہ تمہیں پناہ نہ دے. تمہاری پناہ کا ہے الا بلاغ من اللہ و رسالاتی, تمہاری پناہ بھی دعوت کے کام میں. پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لو, کسی نبی کی عبادت نہیں ہے قرآن میں, نماز کی بھی نہیں ہے, طریقہ نہیں, سب حدیث میں حکم ہے. کسی نبی کی عبادت نہیں قرآن میں, ہر نبی کی دعوت نہیں. چوٹی کی بھی دعوت ہے سورہ نمل, حبیب نجار کی دعوت ہے قرآن میں, ایک لگا. اور دائی جو ہوتا ہے نا, میں نے 20 سال میں تحقیق سے بات کر رہا ہوں, تحقیق سے, آج تک کسی کافر کو, کسی عالم کو مارتے ہوئے نہیں دیکھا کہ کسی مولوی کو مارا ہو, کسی عالم کو. کیوں نہیں؟ کیونکہ بدر میں ایک صحابی نے حضرت عباس کو پکڑا باندھا اور لے کے حضور کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول آپ کے چچا کو لائیں. کہا میرے بھتیجے مجھے پکڑ سکتا ہے, اس کا سائز تو دیکھو, مجھے تو کسی بڑی طاقت نے پکڑ کے ہاتھ میں دی ہے. بدر میں کفار کو فرشتے نظر آئے, مسلمانوں کو نظر نہیں آئے. یہ یاد رکھنا, جماعتیں پوری دنیا میں پھر رہی ہیں اللہ کے فضل سے, ہمارے علماء پوری دنیا پھر. جتنے پاکستان میں علماء قتل ہوئے مسلمانوں نے مارے ہیں. یاد رکھ, اگر کوئی دائی کو کوئی کافر مارے گا, جیسے حبیب نجار کو مارا تو اللہ نے کیا کہا, حبیب نجار قیل ادخل الجنہ, تو جا جنت میں بغیر برزخ کے. اس نے کہا قالا یا لیتنی, کیا ہے, کاش میں کہہ سکتا, اپنی قوم کو بتا سکتا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے مکرمین میں شامل کر لیا. اور قوم کا کیا ہوا, ایک دائی کو مارنے پہ قوم کا کیا ہوا, ان کانت الا صیحۃ واحدہ, ایک شیخ سے اللہ نے سب کو پھاڑ دیا. میرے دوستو, دائی بن کے زندگی گزارو, فرشتے ہمارے ساتھ چلیں گے. قرآن کہہ رہے ہیں نحن اولیاء فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ, فرشتے ساتھ. اس لیے بھائی گزارش ہے, اچھا دائی کون, دیکھو مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے فرشتہ, شیطان بھاگ جاتا ہے. مؤذن کے اللہ اکبر سے فرشتہ بھاگتا ہے. میں نے کہا چھٹی, میرے بچوں کی چھٹی. چیف منسٹر نے کہا چھٹی, شہر کی چھٹی. پرائم منسٹر نے کہا چھٹی, ملک کی چھٹی. مؤذن نے کہا اللہ اکبر, شیطان بھاگ گیا, کان میں انگلی ڈالی, اس کی ریح خارج ہو گئی. نمازی نے کہا اللہ اکبر, شیطان نے کہا ویئر آر یو گوئنگ فرینڈ, کم آن لیٹس گو پاکستان, چلو پاکستان چلو. یہ نا شیطان لے جاتا ہے. 3 تبلیغی میری طرح کے, بھائی یہ جینوین نہیں, 3 تبلیغی. ایک تھا سیروزے والا, وہ ذرا ڈرتا تھا نا. ایک چلے والا تھا, تھوڑا ڈر کم تھا. 4 مہینے والا تو ماشاءاللہ بیان میں سوتا تھا اور ماشاءاللہ خوب عیاشی کرتا تھا. تینوں کووڈ میں پھنس گئے, کھانا ہی نہیں مل رہا. ایک دکان کھلی ملی, ایک چرگا ملا. تینوں کو ایک چرگا تو لے لو یار. چرگا لے لیا. بھائی صبح کون 3 تبلیغی ہیں, ایک چرگے میں کیسے گزارا ہوں. کہا پھر کیا, کہا 2 تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ والا روزہ رکھیں بھوک سے, ایک تو کھائے مزہ کرے. کہا چلو ڈن, ایک کھائے گا. ٹاس کہیں گے, ٹاس نہیں, ہم سب سو جاتے ہیں, جس کو اچھا خواب آئے گا وہ چرگا کھا جائے گا. کہا ویل ڈن. اب سیروزہ والا شریف آدمی تھا, اسے چلاکیاں نہیں آتی تھی. حضرت تقاضے پہ ہوں, حالانکہ گھر میں لیٹا بیوی کے ساتھ, تقاضے پہ ہوں حضرت, تقاضے پہ ہوں. تقاضا ایسا استعمال کیا, ہر چیز تقاضے پہ. خیر وہ اب جناب سو گئے. پہلا اٹھا سیروزے والا, ڈرا. ان کا بھائی چرگا کھانا ہے یار, میرے پاس فرشتہ اٹھ. میں کیا بات, کہ چل تو دنیا کی سیر کراؤں. ارے مجھے لے گیا وہ وہاں, ادھر لے گیا, وہ ورجینیا لے گیا, پھر مجھے ایٹلانٹا لے گیا, پھر وہ مجھے لے گیا وہاں وینکوور لے گیا, پوری دنیا کی سیر کر. ارے ماشاءاللہ, کہ چرگا میرا وہ سیروزہ والا تھا. کہ یار تیرا خواب تو بہت اچھا تھا, میرا خواب اور اچھا تھا. کہ کیا ہوں, کہ میرے پاس بھی فرشتہ, اٹھ. کہاں, کہ جنت فردوس چلتے ہیں. اوئے میں تو حورے دیکھ کے آ رہا ہوں.
میں تو شہد کی نہر ہے، شراب کی نہر ہے، وہ اچھا مجھ. تیسرا تھا 4 مہینے والا کہ یار مجھ سے تو نہ ہی پوچھ. کہ کیا ہوگا؟ میرے پاس فرشتہ ڈنڈا لے کے اٹھ. کیا بات؟ اٹھو. کیوں بدتمیز؟ اٹھو چلو کچن میں. کیا بات ہے؟ چلو کچن میں. کہا بھوکا ہے؟ چل کچن میں. فریج کھول. فریج کھول. میں کہا کیا خیریت ہے؟ کہ کھول فریج. چرگا کھا. میں سارا چرگا کھا گیا. کہا ظالم ہمارے پاس نہیں ہے. کہا آیا تھا. تم فردوس میں تھے، تم وینکوور میں تھے. سارا کھا گیا. سونا نہیں ہے. تو ہمیں نیند بہت آتی ہے. تو میرے دوستو اس کام کو اپنا کام بناؤ، نبی کے کام کو. تو مؤذن اللہ اکبر بولتا ہے، شیطان بھاگتا ہے. نمازی، میں جب کرکٹ کھیلتا تھا نا، گانے سننا، فلمیں دیکھنا، آزان پہ بند کر دیتا تھا. آزان پہ شیطان بھاگ جائے. کیوں؟ مؤذن دائی ہے. دائی کی اللہ اکبر شیطان نہیں سن سکتا. دائی بن جاؤ پھر دیکھو. کیونکہ باکسر کو باکسر مقابلہ کرتا ہے، بالر کو بیٹسمین مقابلہ کرتا ہے. اچھا، بالر بیٹسمین کو باؤنسر مارتا ہے، بالر کو کبھی باؤنسر نہیں مارتا. کیوں؟ یہ بھی مارے گا. عمران خان صاحب کو ڈینس لی نے باؤنسر کی، تیز بالر تھا. عمران خان صاحب نے کہا دیکھوں گا تجھے. بھئی کیمرہ بند کر دو، دیکھوں گا تجھے. اب جب ڈینس لیلی آئے نا تو خان صاحب تھے، ماری باؤنسریں. ڈینس لیلی پھر آئندہ باؤنسر نہیں کی. شیطان جہنم کا دائی ہے. جو جنت کا دائی بنے گا اس کا مقابلہ کرے گا. ورنہ شیطان نے کہا قسم کھاتا ہوں تیری عزت کی، تیرے اکثر بندوں کو ناکشکرا بنا کے مار دوں گا. تو اس لیے بھائی گزارش ہے، 2 کام کرو. سب سے پہلے نبی نے ایک کام کیا کہ کرکٹر گراؤنڈ میں بنتا ہے، گھر میں نہیں. سوئمر پول میں بنتا ہے. دائی مسجد میں بنتا ہے. ایمان والا مسجد میں بنتا ہے. اللہ قرآن میں ہدایت کی 4 علامتیں بتا رہے ہیں. سن لو بھائی. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. ہدایت والے کون ہیں؟ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں. کہاں ہیں بھائی؟ کتنی % آپ کے محلے میں؟ سچ بتاؤ. نماز الگ چیز ہے، حی علی الصلاۃ الگ ہے، فلاح الگ ہے. پوری دنیا میں 1% بھی نہیں ہے. اور اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو اپنی بچوں کی نماز کی فکر ہے؟ تیسرا آت الزکاۃ. کتنے لوگ ہیں میرا پڑوسی زکات نہیں دیتا؟ ولم یخشى الا اللہ. اور یہ اللہ کے علاوہ کسی نے ڈرتے. یہ کون ہے؟ فعسا اولئک ان یکونا من المہتدین. یہ چاب کرنے والے ہدایت والے ہیں. تو یہ تو ہے ہی نہیں بھائی دنیا میں. کتنے علاقوں میں گیا ہوں، بارش نہیں ہوتی، زکات نہیں دیتے، ہمیں فکر ہی نہیں ہے. نیچے کشتی میں لوگ ہیں، سمندر میں سوراخ کر رہے ہیں. اوپر والے کہہ رہے ہیں مفتی صاحب یہ ان کو روکنا فرض ہے نا، فرض کفایہ. یہ پاگل ہے، روکو ان کو، مار دیں گے تمہیں. یہ اس سوال میں، یہ سوال کہاں سے آیا کہ وہ نیچے سوراخ کر رہے ہیں ہمیں بھی ڈبوئیں گے؟ تو جو زکات نہیں دے رہے ہمیں بھی مروائیں گے. اس لیے بھائی مسجدوں کو کون کون آباد کرے گا انشاءاللہ تعالی؟ یہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو. اس وقت 2 بلین مسلمان حرم میں جا کے 2 نفل پڑھیں، ان کے اجر کو جمع کر دو، 2 فرض کے برابر ہو سکتا بھائی مفتی صاحب؟ نہیں. آپ نیت کرنے آئے تھے کیوں؟ دنیا بناؤں گا. اللہ نے میں دنیا بنانے کی بھیجا؟ بتاؤ بھائی. آخرت بنانے کے لیے. پکا ہے نا؟ اچھا یہ بتاؤ، سچ بتانا ایک آواز میں، جو اس سردی میں -30 میں 2 مہینے پہلے اے سی سروس کرائے، اس کو پاگل کہیں گے نارمل؟ پاگل ہے نارمل ہے؟ بتاؤ بھائی. -30 میں اے سی سروس کروا رہا ہے. اچھا جو سندھ میں 58 ڈگری گرمی ہے اس میں ہیٹر سروس کروائے 3 دن پہلے، یہ پاگل ہے نارمل ہے؟ جو مرنے سے پہلے جینے میں لگے، پاگل ہے نارمل ہے؟ اللہ کے نبی کا احمق ہے، یہ احمق ہے. جینے میں لگا. توبہ کر لیں، سچی توبہ. اور آج سے نیت کریں. مال کمانے نہیں آیا تھا، اللہ معاف کر دے. آج سے نیت بدل لیں، فرض نماز کی کر لیں. آج سے اللہ امریکہ میں تیرے دین کو زندہ کروں گا، تیری مساجد کو آباد کروں گا، سب کو نمازی بناؤں گا. کون کون اپنی نیت بدلتا ہے؟ انشاءاللہ مسجد آباد کریں گے انشاءاللہ. اور دین سیکھنا سکھانا، اور جہاں تک آپ کی پہنچ دعوت دینا. ایک مسجد میں آ کے محلے میں، جب اللہ توفیق دیں 1 کلو سے شروع کرو محلے سے، پھر توفیق دیں تو شہر میں سے روزہ، پھر مسل بڑھیں تو چلہ، پھر مسل بڑھیں 6، پھر سال انشاءاللہ. حضرت مصعب بن عمیر نے سال لگایا، 1 سال لگایا. حضرت خالد بن ولید 6 مہینے لگائے، بخاری شریف کی روایت ہے. کوئی اسلام میں داخل نہیں ہوا. حضرت علی 1 مہینہ گئے، ساری قوم اسلام میں داخل ہو. 7 مہینے بھی ثابت ہے. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ وقت لگائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. کوئی کمی کوتاہی اس کو تو معاف فرمائے. اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. اللہ تعالیٰ مجھ سے، ہم سب سے جو ہے نا، پوری دنیا. ہمارے ایک ظہیر عباس کھلاڑی تھے، وہ مجھ سے کہتے سعید انور سارے بالر تم سے ڈرتے ہیں، تم سینچری نہیں کرتے. کہا ظہیر بھائی ہر میچ میں سینچری کی نیت کرتا ہوں. کہا بے وقوف 500 کی نیت کرے گا تو 100 ہوگا. تو آپ سال کی نیت کرو تو 4 مہینے لگیں گے. نیت کرتے ہو انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق.